بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الرحمن 27 پارہ انٹروڈکشن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کے مجمع میں آئے اور سورہ الرحمن شروع سے آخر تک تلاوت فرمائی۔ صحابہ چپ چاپ سنتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے تو جنات بہتر رہے۔ جب میں نے ان کے سامنے سورہ کی تلاوت کی تو جب میں فبی اللہ ربکما تکذبان پڑھا تو کہنے لگے لا بشیم من نعم یا ربنا نکذب فلک الحمد۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں تمام انسانوں، جنوں، چوپایوں اور پرندوں کی آنکھوں کی بصارت ایک ہی شخص کی آنکھوں میں سمو دی جائے، پھر بھی سورج کے سامنے جو 70 پردے ہیں ان میں سے ایک پردہ ہٹا دیا جائے تو ناممکن ہے کہ یہ شخص پھر بھی اس کی طرف دیکھ سکے، باوجود کہ سورج کے نور کے جو پردے اللہ کے سامنے ہیں اس کے نور کا 17واں حصہ ہے۔ بس خیال کر لو کہ اللہ تعالیٰ اپنے جنتی بندوں کی آنکھوں میں کس قدر نور دے گا کہ وہ اپنے رب تعالیٰ کے چہرے کو کھلم کھلا اپنی آنکھوں سے بے روک ٹوک دیکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اے رب ذوالجلال، بزرگی والے تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہم تیری رحمت ہی سے دعا کرتے ہیں، ہمارے تمام کام بنا دے اور آنکھ جھپکنے کے برابر بھی تو ہمیں ہماری طرف نہ سونپ۔ سورہ الرحمن۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نہایت مہربان خدا نے اس قرآن کو تعلیم دی، اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس سورہ جسے قرآن کی دلہن کہتے ہیں اس لیے اتنا بڑا اعزاز دیا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ نام سے اس کا آغاز کیا۔ الرحمن خدا کو اپنے سارے ناموں میں سب سے زیادہ محبوب ہے، اور الرحمن وہ صفت ہے جو سٹل اس وقت پوری دنیا پر جس کی برکت سے لوگ زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں کہ میں نے اس صفت کی بنا پر اس قرآن کی تعلیم دی اور پھر انسان کو بنایا اور پھر زبان دی تاکہ وہ اس قرآن کی سے تلاوت کرے، اسے پڑھے، اسے سمجھے اور اس کو سنائے دوسروں کو اور اس کے حق کی ادائیگی کرے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ قرآن کائنات کی اس رحمان رب کی رحمت کا سب سے اعلیٰ ترین حصہ ہے۔ جب اللہ نے انسان پر رحم کرنے کے فیصلے فرمائے تو کتاب اللہ انسان کو دینا پسند کی۔ اور سبحان اللہ یہاں آپ دیکھیں کہ قرآن عظیم خدا کی اتنی بڑی عطا و بخشش ہے، اتنی بڑی رحمت ہے کہ خود قرآن اتنا اعلیٰ کلام جس چیز سے بھی جڑا اس کو اعزاز دے گیا۔ رمضان میں یہ قرآن آیا تو رمضان المبارک بن گیا، جس رات میں یہ آیا وہ رات قدر والی رات بن گئی، سبحان اللہ ہزاروں راتوں سے افضل بن گئی۔ جو انسان قرآن سے جڑتا ہے اللہ اس کو اس عزت بخش دیتا ہے، اور آج اس کے پڑھنے سے ہی کل قیامت کے دن جب ہم اپنی جنت کو دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر جنت کے درجات بھی ہم قرآن کے اعزاز سے ہمیں دے دیں گے۔ اللہ کہیں کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا سبحان اللہ اپنے منزل کی طرف۔ تو یہ قرآن وہ کلام ہے جو انسان کو عزت و شرف بخشتا ہے، دنیا آخرت کامیابی و کامرانی بخشتا ہے، اور زبان کی حیثیت کو ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ بنائی ہی اس لیے گئی ہے تاکہ اللہ کے کلام کو پڑھے۔ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے سورج اور چاند کے حساب کے پابندی کی تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اتنے اتنے بڑے قرے جو اللہ نے بنائے جس مقصد کے لیے، ہر چیز اپنے SOP کے مطابق سفر کر رہی ہے، تو انسان کو یہ تلقین کی جا رہی ہے کہ تم بھی جو نظام اللہ نے شریعت تمہیں دیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بنو۔ اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں۔ اگر کائنات کی ہر چیز رحمان کے آگے سجدہ ریز ہے تو سب سے زیادہ سجدے حق انسان کو ہے۔ آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی، سبحان اللہ۔ آسمان کے اوپر اللہ نے کتنا عظیم سسٹم فٹ کیا ہے جو انسان کے زندگی کے نظام کو چلانے کے لیے ہے۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو۔ اللہ تعالیٰ آسمان کے نظم و ضبط کو دیکھو، اس کے نظام کو دیکھو، اس کے انصاف کو دیکھو، اور اس کا ہر لمحے اللہ کی اطاعت کو دیکھو، تو تمہیں اے انسان زمین کے اندر تمہیں بھی اپنا جو میزان ہے، تیرا میزان سے صرف ترازو ہی مراد نہیں، زندگی کے ہر پہلو کے اندر تم کو کیسے انصاف کرنا ہے۔ تو اللہ فرمانے تم بھی میزان میں خلل نہ ڈالو، انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو۔ اب ان باتوں کو ہم جب گہرائی سے دیکھیں، اور کوئی بہت پورا قرآن نہیں، کوئی ایک بات ہی لے کے، تو جب ہم ایک داعیہ دین کی بات یہاں ہو رہی ہے
تو وہ امریکہ کا جو ایک سبزی فروش تھا، اس کے بعد جب کوئی سبزی لینے آتا ہے تو وہ اس کو تھوڑی سبزی دے کر زائد دے دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے بھئی اسٹیٹ کا قانون تو کہتا ہے کہ گرام بھی دو، کوئی مسئلہ نہیں، تو آپ نے مجھے زیادہ دے ڈالی۔ تو وہ کہنے لگا بھئی جو میرے آقا کا قانون ہے وہ ہمیں کم دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس نے اسے پوچھا کہ تیرا آقا کون سا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرا رب میرا آقا ہے۔ کیا مذہب؟ مسلمان ہوں۔ تو اس نے پھر قرآن کی یہ آیت پڑھی وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ اس پر وہ اتنا متاثر ہو کہ اس وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کو ایک داعیہ دین ہونے کی حیثیت سے جب کسی سے بات کریں تو کس طرح قرآن کے حوالے سے بات کریں تاکہ لوگوں کے دل بدلیں اور وہ بھی اس سچے کلام کی طرف پلٹ آئیں اور اس کے آگے جھک جائیں۔ زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا ہے، اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں، کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانا بھی۔ بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گھارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ بس اے جنو انس، تم اپنے رب کے کن کن عجائبات قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں اپنی نعمتیں گن کر کے تو سوالیہ انداز میں ہمیں پوچھ رہے ہیں، یہ ہمارے ضمیر کو جگا رہے ہیں، ہمارے شعور کو ایک وارننگ دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا اصلاً یہ چاہ رہے ہیں کہ اے ناشکر انسان، تیرے رب نے تیرے لیے اتنی بے حساب نعمتیں بنا ڈالی اور تجھے کیا مسئلہ ہے کہ تو اپنے رب کا تابع دار نہیں بنتا؟ اور میری نعمتوں کا تو یہ حال ہے، کوئی ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میری نعمتوں کو تو شمار ہی نہیں کر سکتا، تو پھر تو کیوں میرا نہ شکرہ اور میرے رستے سے ہٹا ہوا سفر کر رہا ہے؟ دونوں مشرق اور دونوں مغرب، سب کا مالک پروردگار وہی ہے۔ پس اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اب جو ہم کہتے ہیں نا قرآن سے سائنس نکلی ہے، تو یہاں سے ہی جب انسان نے سرچ کی تو پتہ چلا کہ زمین گول ہے اور اس کے دو مشرق اور دو مغرب ہے، سورج مسلسل سفر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ دو سمندروں کو اس نے چھوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جسے وہ تجاوز نہیں کرتے۔ یہ اللہ اس کائنات کی ہر چیز کی اطاعت کی انتہا کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس لیے اس صورت کو بڑا عظیم صورت قرار دیا گیا ہے کہ یہ ایسی صورت ہے قرآن کی کہ یہ ہمارے اندر کی ہماری بیماریوں کو ڈائگنوز کرتی ہے، ہمارے اندر جو کیڑے ہیں گناہوں کے وہ ان کو نکالتی ہے، اور یہ کس طرح یہ سورہ جو ہے ہماری پاکی کا ذریعہ بنتی ہے۔ بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ بس اے جنو انس، تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ سبحان اللہ۔ اور یہ جہاد، اب یہ دیکھو اللہ تعالیٰ جو ایک ایک نعمت کا تذکرہ کر کے ساتھ ساتھ سوال بھی کر رہے ہیں، بتاؤ کون کون جھٹلاؤ؟ تو ہے کوئی بندہ کافر سے کافر بھی جھٹلا نہیں سکتا، اس لیے اتنی زبردست صورت اس کے قرار دیا کہ میرے رب نے۔ تو یہ دیکھو کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بڑے وہ ہوتے ہیں فرد قسم کی چیزیں، تو جب یہ سورہ آئی ہے تو ایک صحابی اٹھتے ہیں اور جا کر کے تو کافروں کے مجمع میں اونچی آواز سے اس کی تلاوت شروع کر دیتا ہے۔ یہ ایک بڑی اعلان تھا، ایک بڑی وارننگ تھی، ایک بڑی زبردست قسم کی فکر کرنے والی نعمت تھی۔ تو جو کافروں نے اس طرح سے سننا شروع کیا تو وہ تو ان کے تو عقلیں فطور، ان کے تو تباہ ہونے لگ گئے۔ انہوں نے اٹھ کے کیا کیا کہ ان کو تھپڑ مارنے شروع کر دیے، اتنے تھپڑ مارے، وہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، وہ مجھے تھپڑ مار رہے تھے اور میں اونچی آواز سے سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا تھا، یہاں تک کہ وہ تھپڑ مار مار کے تھک گئے اور میں تلاوت مکمل کر دی۔ وہ کہتے ہیں میں نے اس سے پہلے کافروں کو، مشرکوں کو کبھی اتنا کمزور نہیں پایا، جبکہ کہتے میرا منہ سوج گیا ان کے تھپڑ کھا کھا کے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے سبحان اللہ کہ یہ دیکھو کلام اللہ کی قوت کا بھی کیسے کافر انسان کو شکست خوردہ کر دیتی ہے۔ اور یہ جہاز اسی کے ہے جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ بس اے جنو انس، تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ ہر چیز جو زمین پر ہے فنا ہو جانے والی ہے، اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ ہائے، یہاں پتہ چلا اے فانی انسان، تو اپنے اس رب کے ساتھ مت جنگ کر
جس کی ذات سبحان اللہ ہمیشہ رہنے والی ہے، کل من علیہ فان، سب ختم ہونے کے لیے دنیا میں آئے، تیرا رب صرف باقی رہنے والا ہے۔ پس اے جنو انس، تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے؟ سبحان اللہ، زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہے سب اپنی حاجتیں اسی سے مانگ رہے ہیں، ہر آن وہ نئی شان میں ہے۔ سبحان اللہ، یہ ایک بڑا طنزیہ کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر آن میں ایک شان میں ہونا۔ پس ہے جنو انس، تم اپنے رب کے کن کن صفات حمیدہ کو جھٹلاؤ گے؟ اے زمین کے بھوجو، ان قریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں، پھر دیکھ لیں گے کہ تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلاتے ہو۔ اے گروہ جنو انس، اگر تم زمین اور آسمانوں کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ دیکھو، نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ اپنے رب کی کن کن قوتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اب یہاں انسان جو ہے اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا ہے، تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ بے کو اپنے طاقت کا خود ہی ٹیسٹ کرا لو کہ تم اللہ کی یہ جو زمین ہے اسے باہر نکل سکتے ہو، نکل ہی نہیں سکتے، تو پھر تمہیں اپنی کمزوریوں کو مان لینا چاہیے اور اللہ کے اطاعت میں اپنے سروں کو جھکا دینا چاہیے۔ بھاگنے کی کوشش کرو گے، تم پر ایک آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ اے جنو انس، تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو کا انکار کرو گے؟ پھر کیا بنے گی اس وقت جب آسمان پھٹے گا اور لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا؟ اے جنو انس، اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اب دنیا کے اندر تو نعمتوں کا اللہ تذکرہ فرما رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں بھائی بتاؤ کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اب اللہ فرمانے کل کا دن جب آئے گا اس وقت تم کیا کرو گے؟ اس وقت بھی ذرا غور کرو، اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہ ہوگی، پھر دیکھ لیا جائے گا کہ تم دونوں گروہ اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے ہو۔ مجرم ہاں اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے اور انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا۔ اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیا کرتے تھے، اسی جہنم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے۔ پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اب پہلو دے اللہ تعالیٰ ان کے ضمیر جگا رہے ہیں، اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں، کائنات کی سچائی اور اس کے اندر جو عظیم پیغام ہے اس جو دلا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ان کو بتا رہے ہیں کہ اگر تم نے ان سب چیزوں کو نہ مانا، اطاعت میں نہ آئے، سجدے نہ کیے، اللہ اکبر، پھر یہ دیکھو کل کا یہ انجام تمہیں دیکھنا پڑا، اس کو پھر کیسے جھٹلاؤ گے؟ اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو دو باغ ہیں۔ سبحان اللہ، یہ دو باغ جو ان سے ہے، ان سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت میں ایسے دو باغ ملیں گے جن کے مختلف پھل ایک جیسے ہوں گے لیکن ان کے ٹیسٹ ایک جیسے ہوں گے، اور اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو باغ مختلف دو انداز کے ہوں گے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ ہری بھری ڈالیوں سے بھرپور اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں دو چشمے رواں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو قسمیں اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ جنتی لوگ اب ایسے فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے جن کے استر دویز ریشم کے ہوں گے اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے؟ سبحان اللہ۔ ابھی پہلے اللہ نے اس سورہ کے پہلے دنیا میں کے نقشے کھینچے، پھر اللہ تعالیٰ آخرت کے نقشے کھینچ رہے ہیں۔ کیا اس دنیا کے ذریعے آخرت کی یہ نعمتیں تو خریدنا چاہتے ہو؟ ذرا غور کرو، ادھر اللہ تعالیٰ توجہ دعا رہے ہیں۔ بار بار سوالیہ انداز کا مطلب یہ ہے کہ کہیں آ کے انسان کا ضمیر جو ہے وہ جاگ جائے، کہیں آ کے وہ سچائی کو سمجھ لے، کہیں آ کے اپنی سمت کو سیدھا کر لے، کہیں آ کے وہ فکر آخرت میں مشغول ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ تم لوگوں کو یہ اتنی بڑی عظیم نعمتیں ملنے والی ہیں، تم ان کے خریدار بنو۔ یہ ہمارا ضمیر ہمیں کہہ رہا ہے کہ ان نعمتوں کے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جو جنت کا اتنا پیارا نقشہ کھینچ رہے ہیں، بڑا ظالم انسان بھی ہو وہ بھی اس کے منہ میں بھی پانی آ جائے کہ ہاں اللہ مجھے بھی یہ جنت دینا۔ تو اللہ تعالیٰ ان جنتوں کے تذکرے فرماتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ کتنی حسین ہوگی وہ جنت، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے جن کے استر دبیز اور ریشم کے ہوں گے۔ اب دنیا کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو بستر ہے بہت ہی نرم اور بہترین، وہ جس میں بہت تمہیں آرام ملے، تو اللہ کہتے ہیں جنت کے اندر ایسے آرام دہ بستر ہوں گے، الحمدللہ، سبحان اللہ، اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی۔
اب تو ہمیں پھل خریدنا پڑ رہا ہے دنیا کے اندر، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنت کے اندر تم وہ پھل ٹہنی خود تمہارے آگے آئے گی، جس کی تم طلب کرو گے تمہارے منہ کے سامنے آ جائے گی، تم پکڑو گے اسے، پھل کھاؤ گے اور ٹہنی واپس چلی جائے گی۔ تو ایسا خوبصورت نظام کل کا اللہ تعالیٰ بنائے گا، سبحان اللہ، اپنے رب کی، کہ کن کن انعامات کو تم، یہ اللہ کے انعام ہیں، سبحان اللہ۔ نعمتوں کے درمیان انعام کیوں یہاں کہا گیا ہے کہ آج کی جو مشقت ہے یہ اس کا صلہ سامنے آ رہا ہے۔ ان نعمتوں کے درمیان شرمنی نگاہوں والیاں ہوں گی جنہیں جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے نہ چھوا ہوگا، یعنی کنواریاں ہوں گی ساری۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، چونکہ عورت مرد کا ٹارگٹ تھی، اتنی پسندیدہ دنیا میں چیز، تو اللہ فرما رہا ہے جنت کے اندر یہ تمہیں انعام کے طور پر کنواریاں، حوریں اور عورتیں دی جائیں گی، ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی، سبحان اللہ۔ تو انسان چونکہ حسن پسند ہے، حسین بیوی پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں تو اتنی حسین ہوگی جیسے ہیرے اور موتیوں جیسی بیویاں ہوں گی تمہارے لیے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، تاکہ انسان کے اندر طبیعت چیز پیدا ہو کہ جس چیز کو میں دنیا میں پسند کرتا ہوں آخرت میں مجھے وہ ملے، اس کے خریدار میں بنوں۔ نیکی کا بدلہ نیکی سے کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ پھر اے جنو انس، اپنے رب کے کن کن اوصاف حمیدہ کو تم انکار کرو گے، اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، گنے سرسبز و شاداب باغ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، ان میں بکثرت پھل اور کھجورے اور انار۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے۔ اب ذرا یہاں بڑی غور والی بات ہے، پوری صورت کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے رب فرما رہے ہیں، یہ نہیں اے انسان، تجھے پیدا کرنے والا میں ہوں، میں تیرا پروردگار ہوں۔ یہ خدا کی محبت کی انتہا ہے ہمارے ساتھ، قربان جاؤں اس رب کے۔ اسی لیے سورہ رحمان جو ہے الحمدللہ اس قرآن کی دلہن قرار دیا گیا کہ اس نے کہ حسن و جمال کا کوئی دوسرا ثانی نہیں، کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کائنات اور جنت اور دنیا و آخرت کی سب چیزیں ایسے دریا کوزے میں بند کر دی الحمدللہ، اور انسان کو اس کے حرص کی طرف دعوت دی، اور سوالیہ انداز کے اندر انسان کے ضمیر کو جگانے کے لیے اور طلب کے لیے اللہ تعالیٰ مادہ کر فرما رہے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ان نعمتوں کے درمیان خوبصورت اور خوبصورت بیویاں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، خیموں میں ٹھہرائی حوریں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشتوں فرشوں پر تکیے لگا کے بیٹھیں گے۔ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاؤ گے، بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل کریم کا نام، سبحان اللہ۔ شروع میں کیا کہا؟ الرحمن، ساری نعمتیں کس وجہ سے ملی؟ الرحمن، صفت کی بنا پر دنیا اور آخرت کا جو بھی آپ پر عطا و بخشش کا دروازہ کھلا وہ الرحمن کی بنا پر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ الرحمن نام جو تیرے رب کا ہے بڑا ہی برکت والا ہے، اسی کی برکت سے تمہیں زندگی ملی اور اس کی نعمتیں اور قرآن ملا، اور اسی کی برکت سے الحمدللہ تمہیں جنت ملے گی، تیرے رب جلیل و کریم کا نام، سبحان اللہ۔ سورہ واقعہ 27 پارہ، انٹروڈکشن۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر روز سورہ واقعہ پڑھ لیا کرے اسے ہرگز فاقہ نہ پہنچے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب کے جنت میں جانے کی بشارت دی، اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے۔ طبرانی میں ہے اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے ایک بہت بڑی جماعت قیامت کے دن کھڑی کی جائے گی جو اس قدر بڑی اور گنتی میں زائد ہوگی کہ گویا رات آ گئی، زمین کے تمام کناروں کو گھیرے گی۔ فرشتے کہیں گے سب نبیوں کے ساتھ جتنے لوگ آئے ہیں ان سے بہت ہی زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ حضرت ام ہانی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مرنے کے بعد ہم ایک دوسرے کو ملیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روح ایک پرند ہو جائے گی جو درختوں کے میوے چگے گی یہاں تک کہ قیامت قائم ہو، اس وقت اپنے اپنے جسم میں چلی جائیں گی۔ سورہ واقعہ 27 پارہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب وہ ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا،
وہ تہ بالا کر دینے والی آفت ہوگی، زمین اس وقت یکبارگی ہلا ڈالی جائے گی۔ اب یہاں قیامت کا ایک ہولناک نقشہ جو کل ہمیں پیش آنے والا ہے، سورہ واقعہ میں یہ پیش آ رہا ہے۔ اب یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ سورہ واقعہ جو بھی مغرب کے بعد پڑھے کبھی اس کے رزق میں کمی نہیں آئے گی، اور یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر ایک گھڑے کے اندر ڈکرا دے کہ اس کو رکھ دیا جائے، سورہ پڑھنی شروع کر دیا واقعہ، تو وہ بھر جاتا ہے سکوں سے۔ تو سبحان اللہ، اس کی روح اصل یہ ہے کہ اتنی ہولناک چیز قیامت کا تذکرہ جو سورہ کر رہی ہے، وہ انسان کے اندر پھر ایک خوف و فکر آخرت پیدا کر دیتی ہے۔ اور جب خوف اور فکر آخرت جب مجھے کل کی فکر آ جائے گی تو مجھے دنیا کی فکر کم، بلکہ میرا خیال ختم ہی ہو جائے گی، اتنی بھیانک طریقے سے جو آنے والا دن ہے اس کے لیے۔ اور پھر میرے طبیعت کے اندر یہ چیز آ جائے گی کہ رزق جو ہے وہ میرے اللہ کا دیا ہوا ایک مقدر کیا ہوا سلسلہ ہے، وہ تو مجھے ملے گا ہی ملے۔ یہاں سے کیا پتا چلا کہ قرآن پڑھنے سے اور اس زبردست صورت پڑھنے سے انسان کے اندر قناعت پیدا ہوگی، اور قناعت وہ مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ تو الحمدللہ جسے قناعت ملی اسے بڑی دولت مل گئی، تو اس کے اندر پھر چونکہ اطمینان آ جاتا ہے، جو بھی رزق ہوتا ہے اللہ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اس کی یعنی میری اگر ضرورتوں سے بڑھ کر میرے پاس 10 روپے ہیں، میں نے اس میں خرچ کیا، میں پھر بھی 1 روپیہ بچ گیا، تو وہ کیا ہے؟ برکت۔ تو اللہ تعالیٰ پھر قناعت اور برکت عطا کر دیتے ہیں۔ اس کی ایکچوئل روح یہ ہے اس کے پڑھنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں جب ہونے والا واقعہ پیش آئے گا، یعنی قیامت آ جائے گی، تو کوئی اس کے وقوع کو جھٹلانے والا نہ ہوگا۔ کوئی پھر یہ جو آپ جھٹلا رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لے آ جو قیامت آنا نہیں، لے آ، وہ کب آئے گی؟ ہائے کل یہی لوگ جو ہے وہ پچھتائیں گے، وہ تہ و بالا کر دینے والی آفت ہوگی، زمین اس وقت یکبار کی ہلا ڈالی جائے گی۔ اب تہ و بالا کر دینے سے ہم زندگی کے جب بھی وہ زلزلہ آتا ہے تو کس طرح الٹ پلٹ ہو جاتی ہے ہر چیز، اور انسان چیخ اٹھتا ہے اور انہیں گھروں کو چھوڑ کے بھاگ پڑتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت اس طرح کا زلزلہ آئے گا وہ قیامت کا کہ پوری زمین بری طرح ہلے گی، اتنی دیر ہلتی رہے گی کہ ہر چیز کو ختم کر دے گی، اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائیں گے۔ جب حضور نے قیامت کا تذکر کیا تو کفار مکہ کہتے اچھا پھر پہاڑ کدھر جائیں گے؟ پھر اللہ نے جواب دیا، کبھی بھی کسی بات کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں دیا، بلکہ کون دیتا؟ رب رحمان، جس کے وہ بھیجے ہوئے پیغمبر تھے۔ تو اللہ نے فرمایا اس وقت یہی جنہوں نے زمین کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے پہاڑوں نے تمہارے لیے تاکہ لڑک نہ جائے تجھے لے کے، پھر اس کو کیا بنا دیا جائے گا؟ غبار بنا دیا جائے گا، روئی کے گالوں کی طرح یہ پہاڑ اڑ جائیں گے۔ تم لوگ اس وقت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے، دائیں بازو والے، سو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا۔ یعنی ہم شروع سے کیا پڑھ رہے ہیں؟ رائٹ اور لیفٹ۔ تو رائٹ والے جو سے لوگ ہیں الحمدللہ، جب ان کے نامہ اعمال کل پکڑایا جائے گا تو وہ دیکھتے خوش ہو جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہاں ہم جانتے تھے ہم اپنے نامہ عمل کو ملنے والے ہیں۔ اور وہ لیفٹ والے جو بائیں والے ہیں، وہ جب ان کو نامہ عمل پکڑایا جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اپنے ہاتھ پیچھے پیٹ کے کریں گے، اور زبردستی پکڑ کے ان کو وہ ان کا نامہ عمل دیا جائے گا۔ تو وہ حسرت سے کہیں گے کہ کاش ہو ہماری موت آخری موت ہوتی، ہم نہ دوبارہ اٹھائے جاتے اور نہ ہم اپنا نامہ عمل پکڑتے۔ اور یہ کون درج کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں؟ یہ فرشتے جو ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہیں۔ اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا ٹھکانا، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہیں، سبحان اللہ۔ آگے والے کون ہیں؟ مقربین، اللہ کے فرشتے، اور اللہ کے فرشتے نہیں، انبیاء اور ان کے ساتھی، وہی تو مقرب لوگ ہیں۔ نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے، اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم، مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے، ان کے مجلسوں میں ابدی لڑکے اور شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فتور آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اب شراب کا ہم بار بار سن رہے ہیں نا کہ شراب جو ایک مرغوب چیز تھی، شراب اور عورت، یہ عرب کے لوگوں کی ایک مرغوب چیز تھی۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں کے لیے ان کو اتنا موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ ان کی آج دنیا کی حرص کو ختم کرو، نفس کو دباؤ، اور کل جنت کی شراب خریدو اور جنت کی عورتیں خریدو۔ تو یہاں شراب کا تذکرہ بار بار کیا جا رہا ہے کہ آج دنیا کی شراب تو عقل کو خراب کرنے والی ہے، اور کل جنت کی شراب الحمدللہ وہ کیسی لذیذ اور کیسی شیریں ہوگی اور کیسی خوشبودار ہوگی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں شراب چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھرتے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ ان کی عقل میں فتور آئے گا، اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل
پیش کریں گے، اور جسے چاہیں چن لیں اللہ، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں۔ اب یہ دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بہت خوبصورت پرندہ اڑتا جا رہا ہے، جنتی دیکھ کے کرے گا یہ اتنا خوبصورت پرندہ ہے، پتہ نہیں اس کا گوشت کتنا لذیذ ہوگا۔ اسی لمحے وہ بھون کر کے پلیٹ میں جنتی کے سامنے آئے گا، جنتی اس کو کھائے گا، اس سے لطف لے گا، اور جو پیٹ بھر جائے گا تو وہ اس کو چھوڑ دے گا تو وہ پرندہ پھر اڑ جائے گا، سبحان اللہ۔ اور جنتی نے جو کھایا تھا کھانا وہ ایک ڈکار آئے گا اور اس میں وہ ہضم ہو جائے گا، واش روم جانے کی ضرورت بھی نہیں جنت میں ہوگی، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے، سبحان اللہ۔ وہاں وہ کوئی بیہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بات بھی کریں گے ٹھیک ٹھیک ہوگی، یعنی جنت کے اندر جو کوئی فضولیات ہے دنیا کی وہ ہوں گی نہیں، وہاں عالم اللہ کی تسبیح و تحلیل ہوگی، ہر طرف سلام کی فضا ہوگی، نعمتیں ہی نعمتیں ہی ہوں گی، اور بڑا ایسا پرامن ماحول ہوگا الحمدللہ جو انسان کے لیے پسندیدہ ہے۔ اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وہ بے خار بیریوں اور طے بر طے چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی ختم نہ ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں میں ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقرہ بنا دیں گے، اپنے شوہروں کی عاشق اور عمر میں ہم سن۔ یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے جو اگلوں میں سے بھی بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت۔ اب دیکھو پورے قرآن نے عورتوں، حوروں اور مردوں کو مخاطب کیا، اس پر خواتین کو بھی آ سکتا ہے کہ اللہ نے کہیں ہم بھی تو دوڑے لگا رہے ہیں نا اللہ کے لیے، تو ہمارے لیے اللہ نے کہیں کوئی ایسا نہیں بتائی بات کہ کوئی ہمیں کیسا مرد ملے گا یا کیا وہاں ہم ملے گا، تو وہ ایک کوشچن، سبحان اللہ، قرآن نے اس کا جواب دیا کہ ایک جو مرد ہے اس کے اندر دو چیزیں بدرجہ اتم خواہش میں ہوتی ہیں، ایک عورت اور دوسری آپ دیکھ رہے ہیں نا شراب۔ لیکن جو ایک عورت کا اعلیٰ اتنا درجہ اور شان ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اسے وہ کچھ دے گا جس کی اس کی فطرت کے اندر طلب ہے۔ عورت کو ہمیشہ ایک مرد کی طلب نہیں رہتی، اس کے مرد کے بعد جب بچے آ جاتے ہیں اس کی توجہ بچوں کی طرف ہو جاتی ہے، اور اس طرح عورت جو ہے اس کے جو خواہشات ہیں وہ کسی ایک چیز پہ فوکس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کو اعزاز کے طور پر قرآن میں بتایا کہ اس کے لیے جو وہ چاہے۔ اب یہ ایسا بھی ہوگا جنت کے اندر کہ ایک عورت کہے گی یا اللہ مجھے بچہ چاہیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں وہ حاملہ ہوگی، وہ بغیر تکلیف کے بچہ جنیں گی اور پھر بغیر تکلیف کو اس کی پرورش کرے گی، اسے سامنے جوان ہوگا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ عورت کے لیے اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ وسیع احسانات ہیں جو اس کی طبیعت کے اندر جیسے ہیں، اور مردوں کو اللہ نے اس پر فوکس کیا جو وہ ان کی طبیعت کا مطابق ہے۔ اور بائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا پوچھنا، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی اور کھالے دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ آرام دہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس انجام کو پہنچنے سے پہلے خوشحال تھے اور گناہ زی پر اصرار کرتے تھے، کہتے تھے کہ جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بہ جائیں گے تو پھر اٹھا کھڑے کیے جائیں گے، اور کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہو یقیناً اگلے اور پچھلے سب ایک دن ضرور جمع کیے جانے والے ہیں جس کا وقت مقرر کیا جا چکا ہے۔ پھر اے گمراہ ہو اور جھٹلانے والو، تم زقوم کے درخت کی غذا کھانے والے، اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تو اس کے لیے وہ اونٹ کی طرح پیو گے۔ یہ ہے بائیں بازو والوں کی ضیافت کا سامان روزے جسام میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنا من النار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے پھر کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ تو تم ڈالتے ہو، اسے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں کہ ہماری شکلیں
بدل دے اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دے جس کو تم نہیں جانتے. اپنی پہلی پیدائش کو تم جانتے ہو پھر کیوں سبق نہیں لیتے. اب یہ دیکھیں کہ اللہ کا پیدا کرنا اور ہمیں صحیح انسان کی شکل میں اور ہر اعضاء کے ساتھ، یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے ہم پر. اللہ اپنے انعامات کا، اپنے احسانات کا، اپنے کرم کا کیسے کیسے انسان کو یاد دلا رہے ہیں. ہائے اللہ، وہ اللہ جو اتنا عظیم رب ہے، اپنے بندے پہ اس کی مہربانیوں کی کیا انتہا نظر آ رہی ہے اللہ. اور یہ نادان انسان کس طرح سے کس بھیانک گھاٹی کی خریداری کر رہا ہے اللہ. تو اپنے بندوں کو بچا لے اللہ، تو انہیں معاف کر دے، تو ان پہ رحم کر دے مالک. کبھی تم نے یہ سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو ان سے کھیتیاں تم اگاتے جو ان کے اگانے والے ہم ہیں. ہم چاہے تو ان کھیتیوں کو بس بنا کر رکھ دے اور تم طرح کے طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں. کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھتے ہیں. پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ اب یہ میٹھا اور ٹھنڈا پانی جو ہم پیتے ہیں میرے رب کی کتنی عظیم نعمت ہے الحمدللہ. کوئی نعمتیں جو بے پناہ بے حساب ہیں، ان میں ایک یہ جو میٹھے پانی کی نعمت ہے، اس کا ہی انسان غور و فکر کرے تو حق ادا نہیں ہوتا، اس کا شکر ادا نہیں ہوتا. اور اگر اللہ کھاری کر دے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری کتنی اوقات ہے. تو اے اللہ ہمیں شکر گزار لوگوں میں شامل کر لے. کبھی تم نے سوچا تو کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ تو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنا دیا ہے. یعنی اللہ کیسے ایک درخت کو پیدا کرتا ہے جو سبز ہوتا ہے، جاندار ہوتا ہے، کیسے سوکھتا ہے، یعنی کیا ہے انسان کا پیدا کرنا، اس کا جوانی میں آنا اور اس کا مرنا اور ختم ہو جانا. یہ درختوں ہی سے سیکھ لو کہ کس طرح پھر اس زندگی کا خاتمہ ہے ہر چیز کا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. سبحان ربی العظیم. یہ جو ہماری سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی العلیٰ ہے وہ قرآن کی ان آیات سے نکلا ہے. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تاروں اور سیاروں کے مواقع سے مراد ان کے مقامات، ان کی منزلیں، ان کے مدار ہیں. اور قرآن کے بلند پایا کتاب ہونے پر ان کی قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ عالم بالا میں اجرام فلکی کا نظام جیسا محکم اور مضبوط ہے، ویسا ہی مضبوط اور محکم یہ کلام بھی ہے. جس اللہ نے وہ نظام بنایا ہے اسی اللہ نے یہ کلام بھی نازل کیا ہے. یعنی کائنات پہ غور کرو تو قرآن کی سچائی خود تمہارے سامنے آ جائے گی. ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے جسے متحرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا. یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے. اس قرآن کو ہم پاکیزگی کے علاوہ ٹچ نہیں کر سکتے. پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے تنائی برتتے ہو اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ یہ انسان کی بے بسی، بے کسی اور اس کے اوقات کو اللہ تعالیٰ اس موت کے وقت کے طرف سے ایک وارننگ دے رہے ہیں. اگر کچھ بھی تمہاری اوقات ہے تو ذرا ایسے کر کے دکھاؤ، مرنے والے کی جان کو ذرا لٹا کے دکھاؤ، جو ایسا کوئی نہ کر سکا نہ کر سکے گا. اس وقت تمہاری بہ نسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے. پھر وہ مرنے والا اگر مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بری جنت ہے. سبحان اللہ. یہ جو نیک لوگوں کی موت بھی ایک بڑا تحفہ ہے الحمدللہ. ان کے لیے مرتے ہی اس دنیا سے زیادہ خوبصورت دنیا ان کو دے دی جاتی ہے. اور اگر وہ صحابہ یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب یمین میں سے ہے. اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی تواضع کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جہنم میں جو کا جانا، اللہم اجرنا من النار. یہ سب کچھ قطعی حق ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. سبحان ربی العظیم.